فادر ریمنڈ اپنے آپ کو نااہل اور غیر مستحکم خیال کرتے ہوئے نہایت حلیمی اور عاجزی کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ کیتھرین اپنے روحانی اور ایمانی سفر میں انتہا کو پہنچ گئی اور عرفان کی اس حد تک بڑھ گئی کہ ان پڑھ ہونے کے باوجود اور کسی ماہر استاد سے تربیت اور علم حاصل کرنے کے بغیر ہی روح القدس کی ہدایت اور الہی مدد کی بدولت سے راہی گوشہ نشین اسلاف دین کی تعلیمات اور طرز زندگی سے خوب واقفیت رکھتی تھی۔ اس کے علاوہ دیگر مقدسین اور خصوصی طور پر مقدس دومنی کے متعلق اس کا علم نہایت عمیق اور گہرا تھا۔ اس ساری عرفانیت کے زیر اثر اس کے دل میں بھی شدید خواہش پیدا ہوئی کہ وہ بھی ان صحرا نشین بزرگوں اور مقدسین کی نقش قدم پر والہانہ اور کامل طور پر چلے۔ روز بروز اس کے ذہن میں نئے نئے خیالات جنم لینے لگے۔ ابتدا میں تو وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں پوشیدہ صحرائی جگہوں کو ڈھونڈتی اور ریاضت کے طور پر ایک سخت رسے کے ساتھ اپنے آپ کو مارتی۔ اس نے اپنے بچپن کے کھیل کھلونوں کو خیر آباد کہا تاکہ اپنا تمام تر وقت دعا اور عبادت اور روحانی دھیان و گیان میں گزار سکے۔ وہ روز بروز گوشہ نشینیوں کی مانند خاموشی کی زندگی گزارنے لگی اور روز بروز اپنی خوراک میں بھی کمی کرتی جاتی تھی۔ ایسی کم سنی میں اس طرح کی زندگی جینا تو درکنار، سوچنا بھی ناممکن ہے۔ اس کا یہ طرز زندگی دیکھ کر اس کی ہم جولیاں بھی اس کے پاس اس غرض سے آنے لگیں کہ وہ کیتھرین کی طرح زندگی بسر کریں اور اس کی صحبت میں رہ کر اس کی چھوٹی چھوٹی اور دل موہ لینے والی تقریریں سنیں۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے گھر کا ایسا کونا تلاش کر لیا جہاں کوئی نہ جاتا تھا اور نہ ہی انہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہاں پر روز وہ ساری لڑکیاں جمع ہوتی اور کیتھرین کی طرح اپنے آپ کو رسیوں سے کوڑے مارتی اور ہر اتوار کو دعا اور عبادت کرتی اور فرشتے کا سلام پڑھتی۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی علامات ان کی آئندہ زندگی کا پیش خیمہ تھیں۔ خدا کے خاص فضائل کیتھرین کی روحانیت کی ترقی کا موجب بنے۔ کیتھرین کی ماں کا کہنا ہے کہ کیتھرین جب گھر کی سیڑھیاں اترتی اور چڑھتی تو اکثر اس کے پاؤں سیڑھیوں کو چھوتے نہ تھے بلکہ وہ ہوا میں اڑتی تھی، اور یہ معجزہ دیکھ کر ماں خوف زدہ ہو جاتی کہ کہیں وہ اتنی تیزی سے چڑھتے اترتے گر نہ جائے، اور وہ اس کی خیریت کے لیے دعائیں مانگتی۔ اور اس طرح اکثر وہ تب کرتی جب وہ سہیلیوں اور خاص طور پر لڑکوں سے دور رہنا چاہتی تھی تاکہ تنہائی میں خداوند کی قربت اور عبادت میں وقت گزار سکے، اور اس لیے وہ اتنی مشتاق ہوتی کہ پلک جھپکتے ہی پہنچ جاتی۔ اس معجزے کا کیتھرین نے خود بھی اقرار کیا۔ مصر کے ریگستانوں میں بسنے والے اسلاف دین سے متعلق کیتھرین کی علم الہامی تھا۔ اس کے من میں عشق الہی کی آگ اس قدر تیزی سے بھڑکنے لگی کہ مزید صبر کرنا ناممکن ہو گیا۔ گھر کی چار دیواری میں عقیدت اور ریاضت اور عبادت اس کی روحانی پیاس بجھانے کے لیے کافی نہ تھی۔ اس کی گوشہ نشینی کی زندگی کے لیے تڑپ اتنی بڑھتی چلی گئی کہ وہ اگرچہ ننھی سی معصوم کیتھرین غاروں اور اس کی طرف جانے والے راستوں کی دشواریوں سے ناواقف تھی، تاہم ایک دن وہ اس انجانی منزل کی تلاش میں نکل پڑی۔ بہن کا گھر گزرنے کے بعد تھوڑے آگے کی طرف وہ ایک ناہموار اور پتھریلے ڈھلوانی راستے کی طرف چلی گئی اور اپنی لے میں مگن چلتی گئی یہاں تک کہ وہ آبادی سے بہت دور نکل گئی۔ وہاں اسے غاریں نظر آئیں تو سمجھی کہ وہ صحرا کے کنارے پر ہے۔ تھوڑی دور اور آگے جا کر اسے اپنے لیے ایک غار پسند آ گئی
اور وہ سمجھی کہ جس منزل کی تلاش میں وہ نکلی تھی اسے مل گئی ہے۔ وہ مطمئن اور خوش ہو گئی اور غار کو رہنے کے قابل بنایا اور فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئی۔ خداوند یسوع مسیح نے جب کیتھرین کو وہاں دیکھا تو اس پر بڑا پیار آیا اور اس کو برکت دی اور اس کے ان محبت بھرے جذبات اور نیک خیالات کو قبول فرمایا۔ لیکن خداوند نہیں چاہتا تھا کہ اس کی ننھی دلہن ان مشکل حالات میں زندگی بسر کرے، اس لیے اسے انعام سے نوازنا چاہا۔ جب وہ دعا میں مگن تھی تو اس پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی۔ وہ آہستہ آہستہ زمین سے اوپر اٹھا لی گئی، اتنی اونچی جتنی غار میں گنجائش تھی، اور وہ دوپہر تک اسی حالت میں رہی۔ کیتھرین کو جب ہوش آیا اور اس نے اپنی اس غیر معمولی حالت کو محسوس کیا تو دل میں گمان گزرا کہ یہ ضرور کوئی شیطانی قوت ہے جو نہیں چاہتی کہ میں خداوند کی قرابت میں رہوں۔ وہ سب کچھ مجھے دعا سے باز رکھنے اور گوشہ نشینی کے جذبے کو ختم کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ رو رو کر اور بھی گرم جوشی سے اور ثابت قدمی سے دعا کرنے لگی۔ بعد ازاں دوپہر وہ وقت آیا جب خدا کا بیٹا صلیب پر مرا اور ہماری نجات کا کام پایا تکمیل کو پہنچا، تو کیتھرین اپنی اصلی حالت میں واپس آئی اور آہستہ آہستہ اس کے پاؤں نے زمین کو چھوا تو دن ڈھلنے کو تھا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کے گھر والے اسے گھر میں نہ پا کر سوچتے ہوں گے کہ وہ کہیں گم گئی ہے اور پریشان ہو رہے ہوں گے۔ تو اسے واپس جانے کا خیال آیا، تو جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلی اور اپنے آپ کو تنہا پایا تو ڈر گئی اور جلدی جلدی چلنے لگی، مگر یہ پتھریلا اور ناہموار نیز طویل راستہ چھوٹی بچی کے لیے دشوار تھا۔ تب اس نے نہایت سرگرمی سے دعا شروع کر دی اور اپنے آپ کو خدا کے سپرد کر دیا، اور خداوند نے اسے ہوا میں اڑا کر منٹوں میں اس کے شہر میں پہنچا دیا۔ وہ لمبے لمبے قدم بھرتے ہوئے چپکے سے اپنے گھر میں داخل ہوئی اور کسی کو احساس بھی نہ ہوا۔ اس کے والدین نے خیال کیا کہ وہ اپنی شادی شدہ ہمشیرہ کے گھر سے واپس آئی ہے۔ بہت عرصے تک کیتھرین نے اس یکتا اور انوکھے واقعہ کا ذکر نہ کیا۔ بہرکیف اس تجربے نے اس پر یہ واضح کر دیا کہ خداوند کے لیے اپنے بدن پر کوڑے مارنے اور گھر کو چھوڑنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔